السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلنٹ نیوز۔ میں ہوں رمشا شبیر۔ شامل کریں گے ڈسٹرکٹ نیوز ہیڈ لائنز۔ صادق آباد میں سانحہ آرمی پبلک اسکول کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تقریب کا انعقاد۔ خواتین نے دیے جلائے اور پھول نچھاور کر کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ دہشت گردوں کے ناپاک عزائم کے خاتمے کے لیے پوری قوم متحد اور پاک فوج کے شانہ بشانہ ہے۔ قوم کے حوصلے بلند ہیں، شہداء کی قربانیاں کبھی رائیگاں نہیں جائیں گی، مقررین کا خطاب۔ خانیوال کے حلقہ پی پی 206 میں انتخابی مارکہ، پولنگ کا وقت ختم، ووٹوں کی گنتی جاری۔ سردی کے باوجود ووٹرز پولنگ سٹیشنز کے باہر جمع، حامی امیدواروں کے حق میں نعرے بازی۔ انتخابی مارکے میں 11 امیدوار میدان میں، تحریک انصاف، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے امیدواروں کے درمیان کانٹے کا مقابلہ۔ امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے پولیس اور رینجرز کا مختلف علاقوں میں گشت۔ بہاول نگر میں 2 تیز رفتار موٹر سائیکلیں آپس میں ٹکرا گئیں، ایک شخص جاں بحق، 2 زخمی۔ جاں بحق شخص کی شناخت محمد یار کے نام سے ہوئی۔ زخمیوں میں شامل یاسین اور محمد شفیق کو ڈسٹرکٹ اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ گجرانوالہ کے نواحی علاقے گکھڑ میں ٹرک اور موٹر سائیکل میں تصادم، ایک نوجوان جاں بحق۔ شیراز دوست کے ہمراہ موٹر سائیکل پر کھانا لینے جا رہا تھا، دونوں نوجوان جی ٹی روڈ پر ٹرک کی زد میں آ کر حادثے کا شکار ہو گئے۔ مقتول کا دوست معجزانہ طور پر محفوظ رہا۔ کراچی کے علاقے لیاقت آباد محمدی گراؤنڈ کے قریب گھر میں آتش زدگی، خاتون جھلس کر جاں بحق، 2 سالہ بچی زخمی۔ جاں بحق ہونے والی عظمیٰ اور زخمی کہکشاں کو سول پرنس وارڈ منتقل کر دیا گیا۔ ریسکیو ٹیم کے مطابق آگ گیس لیکیج کے باعث لگی۔ جہانیہ دھند کے باعث چوک میتلا کے قریب بس اور ٹینکر میں تصادم، 6 افراد زخمی۔ ریسکیو ٹیم نے زخمیوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا۔ حادثہ دھند میں تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ انڈس ہائی وے کوٹلہ ایسن کے نزدیک کار اور مزدے میں تصادم، 5 افراد زخمی ہو گئے۔ 6 ماہ گزر جانے کے باوجود پولیس رمضان کے قاتلوں کو گرفتار نہ کر سکی۔ لادی گینگ نے رمضان کے اعضاء کاٹ کر موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ بہیمانہ واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی۔ پولیس مقتول کے والدین کو مقدمے میں مدعی تک نہ بنا سکی۔ مقتول رمضان کے والدین کی پریس کانفرنس، ملزمان قتل کرنے اور سنگین قسم کی دھمکیاں دے کر خاموش کرانا چاہتے ہیں۔ انصاف کے لیے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ سے اہل خانہ کی اپیل۔ ملتان میں پولیس، ایلیٹ فورس اور حساس اداروں کا مشترکہ سرچ آپریشن۔ غیر قانونی اسلحہ اور عارضی رہائشی ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی، 2 افراد گرفتار، اسلحہ برآمد۔ سرچ آپریشن کے دوران 79 گھروں کو چیک کیا گیا، 50 اشخاص کی CRO تصدیق کی گئی۔ ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی بہاول نگر کا اجلاس، ترقیاتی اسکیموں، پرائز کنٹرول کے حوالے سے کیے جانے والے اقدامات بارے بریفنگ۔ جاری ترقیاتی اسکیموں پر کام کی رفتار کا جائزہ لیا گیا۔ ضلع بھر میں سالانہ ترقیاتی پروگرام کے تحت 143 ترقیاتی اسکیموں پر کام جاری ہے۔ ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پیکج کے تحت 80 نئی ترقیاتی اسکیموں پر جلد کام شروع کیا جا رہا ہے۔ اجلاس میں بریفنگ، ڈپٹی کمشنر نے کھاد کی مقرر کردہ قیمت پر فروخت کے حوالے سے بریفنگ دی۔ کمشنر ملتان کی زیر صدارت پرائز کنٹرول مجسٹریٹ کا اجلاس، ایک ہفتے میں 13,884 چھاپے، 20 FIR درج کروائی گئی، 22 لاکھ روپے سے زائد جرمانہ، 60 گرام فروش گرفتار کیے گئے، 29 سہولت بازار، 61 DC کاؤنٹرز، 14 کسان پلیٹ فارم فعال ہیں، 7 کریانہ ہول سیل پوائنٹس پر 1 لاکھ سے زائد کی خریداری کی گئی۔ کمشنر ڈاکٹر ارشاد احمد کا اجلاس سے خطاب۔ چنیوٹ میں تجاوزات کے خلاف آپریشن، 9 دکانیں سیل، 110 عارضی تجاوزات کا خاتمہ، تجاوزات کا سبب بننے والے دکانداروں کا سامان قبضے میں لے لیا گیا۔ مسلسل خلاف ورزی پر ایک دکاندار کے خلاف FIR بھی درج، دکاندار اپنا سامان حدود میں رکھیں۔ بازاروں کی کشادگی کے لیے میونسپل کمیٹی روزانہ کی بنیاد پر آپریشن جاری رکھے، ڈپٹی کمشنر کی ہدایت۔ بہاول نگر میں ٹریفک قوانین کی آگاہی کے لیے واک کا انعقاد،
DPO, तलबा, सिविल सोसाइटी, रेस्क्यू एहलकारों की शिरकत। ट्रैफिक कवानीन पर अमल करके दूसरों की जिंदगियों को भी महफूज रखा जा सकता है। मोटरसाइकिल सवार हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करें। बगैर लाइसेंस और कम उम्र ड्राइवरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। वालिदैन कम उम्र बच्चों को ड्राइविंग ना करने दें। DPO का रैली से खिताब। और खैबर पख्तूनख्वा की टीम ने पहली नेशनल वीविव नाम चैंपियनशिप जीत ली। 3 रोज तक जारी रहने वाली चैंपियनशिप में चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और फाटा से 8 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मुकाबला खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की टीमों के माबैन हुआ। ननकाना साहब की टीम ने चैंपियनशिप में तीसरी पोजीशन हासिल की। अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों की हौसला अफजाई। नमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। यहाँ पर आपको बताएं कि PP 206 में पोलिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है। पोलिंग स्टेशन पर क्या सूरत हाल रही है, इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद जावेद खान से। जी मोहम्मद जावेद खान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल खानेवाल, PP 206 में ज़िमनी इलेक्शन की पोलिंग अपने अख्ताम पर पहुंच चुकी है। इस हलके में 44 शहरी वार्ड और 6 दही यूनियन कौंसिल शामिल हैं। हलके में कुल वोटर की तादाद 2,30,698 थी। हलके में 183 पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे, जिनमें 62 मर्दाना और 60 जनाना और 61 मुश्तरका पोलिंग स्टेशन है। इन पोलिंग स्टेशन में 512 पोलिंग बूथ बनाए गए थे, जिनमें 268 मर्दाना और 244 जनाना पोलिंग स्टेशन थे। 183 पोलिंग स्टेशनों में से A कैटेगरी के 23, B कैटेगरी के 84 और C कैटेगरी के 76 पोलिंग स्टेशन शामिल हैं। ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग की जानिब से राना मोहम्मद सलीम, PTI की जानिब से नौरीन निशात खान डाहा और पीपल पार्टी की जानिब से मीर वासिक सरजीज, जबकि तहरीक लब्बैक की जानिब से शेख अकमल मैदान में थे। सिक्योरिटी इक़दामात के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो हल्के में 3,000 जवान ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, जिनके साथ रेंजर भी तैनात है, जिनमें 6 SPs, 13 DSPs, 68 इंस्पेक्टर, 250 लेडी कांस्टेबल और दीगर रैंक के लोग शामिल हैं। पोलिंग के दौरान किसी किस्म का भी नाखुशगवार वाक़ा पेश नहीं आया। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद जावेद खान, आपने हमें अपडेट किया। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैलेंट न्यूज़।